بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان انا اعطیناک الکوثر ماشاءاللہ سبحان اللہ فصل لربک وانحر سبحان ان شانئک هو الابتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه سبحان وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. تھوڑا ٹھیک آواز کا زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خراب ہے آپ کا سپیکر، اپنا سپیکر لا لینا ہے. آج کا یہ مختصر سا پروگرام اس شکرانے کے طور پہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اس جگ کے ہمارے ایک عزیز اور شاگرد محمد عدنان کو اللہ نے تیسرے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. اور اللہ کی اس نعمت پر بطور شکر انہوں نے یہ دینی اور اصلاحی پروگرام رکھ دیا. اللہ ان کے تینوں بیٹوں کو
زندگیوں والا کرے. اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا دے. اور اللہ انہیں دین کا عالم بنا دے. مجھے کہا گیا ہے کہ اس موقع پہ میں سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کروں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے اللہ نے مجھے توفیق دی اور آپ کی توجہ مجھے درکار رہی تو میں بڑے مختصر سے وقت میں سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کروں گا. سبحان اللہ. میں نے شہر میں اپنی مسجد میں سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کی تھی 14 درسوں میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان 14 درسوں کو چند منٹ میں سمیٹنا ہے تو مشکل ہو، لیکن میرا اللہ توفیق دے دے تو پھر مشکل نہیں ہے. بے شک. بے شک. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سب سے مختصر اور چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ کوثر ہے. جس کی صرف 3 آیتیں ہیں. ذرا میرے ساتھ آپ پڑھیں گے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جس طرح اس کے ظاہری الفاظ بڑے نپے تلے شستہ خوبصورت ہے نا، مضامین اس سے بھی زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ. عرب میں مکے میں رواج تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے نا، وہ کوئی شعر لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. جو مکے کا سب سے بڑا شاعر تھا نا، وہ آتا ان شعروں کو پڑھتا، کسی کو پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 5واں نمبر دے. وہ جو عربی میں شعر لکھے جاتے تھے وہ آج ہمارے درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. عربی ادب میں جب سورۃ کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورۃ کوثر لکھ کے وہاں لٹکا دی. وہ شاعر آیا، بس ٹھیک ہو گیا. وہ شاعر آیا،
پڑھتا پڑھتا جب سورت کوثر کے قریب آیا اس کے قدم رک گئے. بہت بڑا شاعر تھا. اس نے 1 مرتبہ پڑھا، پھر 2 مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ پڑھا. اس نے قلم لیا، آگے اس نے ایک جملہ لکھا. جملہ اس نے اتنا خوبصورت لکھا کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے اس کا ترجمہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے آگے لکھا وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. لفظ کتنے جچے تلے شستہ خوبصورت فصیح بلیغ ماشاءاللہ، لیکن اس میں جو مضامین ہے نا، میں نے قرآن پاک سبکن پڑھا ہے. صرف ناظر قرآن نہیں، وہ تو سبکن پڑھتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہے، سبکن پڑھا ہے. مسجد میں آئے ہیں حافظ صاحب سے، مولانا سے، قاری صاحب سے، آپ نے بھی سبکن پڑھا ہے. میں نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے. اور ایسے ایسے علماء سے پڑھی ہے کہ جن کا نام آج بھی سامنے آئے تو فرط عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں. پھر میں نے اللہ کا قرآن اور قرآن کی تفسیر ہر سال سبکن پڑھائی ہے. یہ میں کسی فخر میں یا تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بچائے. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میری بات پہ اعتماد کریں کہ میں نے قرآن سبکن پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے. تو جو میں بات کہوں گا آپ میری بات پہ اعتماد کریں. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں جتنے مضامین اور جتنے مسئلے اللہ نے بیان کیے نا، وہ سارے کے سارے مضمون اللہ نے سورت کوثر میں بند کر دیے. اردو میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا. پتہ نہیں اس نے یہ جملہ مقولہ کیوں ایجاد کیا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا. لیکن خدا کی قسم جب میں سارے قرآن کے مضامین کو دیکھتا ہوں، پھر سورت کوثر کی 3 آیتوں کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ مقولہ سورت کوثر پہ 100% فٹ آتا ہے کہ مضامین کا وہ سمندر جو 30 پاروں میں موج زن ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ نے اس پورے سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا. وہ سارے مضامین اللہ اس نے سورت کوثر میں بند کی. آپ مجھ پر اعتماد کریں، قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں سارے قرآن پاک میں، قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے. بولیے کتنے؟ 3. سارے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے، چوتھا کوئی مضمون نہیں قرآن میں. اور وہ 3 مضمون جو اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے نا، وہ تینوں مضمون اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں پھر بیان کیے. وہی 3 مضمون جو پورے قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں، اسے پھر سورت کوثر میں بند کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں ساری سورت کا خلاصہ آپ کو سنا دوں، اس لیے میں کچھ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن پاک میں جو پہلا مضمون بیان ہوا نا، قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا، مختلف صفحات میں بیان ہوا، مختلف پاروں میں بیان ہوا.
پہلا مضمون جو قرآن کے صفحات میں اور آیات میں اللہ بیان کرتے ہیں، اس مضمون کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یعنی اللہ بتاتے ہیں کہ میرے آخری نبی کا مقام کیا ہے، اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میرے آخری نبی کی شان کیا ہے، اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میرے آخری نبی کا مرتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، ادب کیا ہے، اور میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے جو اللہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک جھلک صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں اچھا گمان کرتا ہوں آپ کے متعلق، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ نے ناظر قرآن پڑھا ہوگا، دیکھ کے آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، پھر آپ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اور میں چنگا گمان کیتا تھے، تسی چپ کر گئے بولو تو میں نے آپ کے متعلق اچھا گمان کیا ہے تو کہو نا، ہم پڑھتے ہیں۔ چلو آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو رمضان میں تو پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، بیٹے پڑھتے ہیں، مائیں پڑھتی ہیں، بہنیں پڑھتی ہیں، گھر میں، برآمدوں میں، کمروں میں جگہ جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ جب ناظر قرآن پڑھتے ہیں، اگر آج تک آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو آئندہ پڑھیں گے تو آپ اس پر غور کریں گے۔ اللہ نے اپنے اپنے وقت میں جس نبی سے بات کرنی ہوتی تھی نا، کلام کرنا ہوتا تھا، خطاب کرنا ہوتا تھا، تو اللہ اس نبی کا نام لے کے بات کرتا تھا۔ پڑھتے ہیں آپ قرآن میں یا آدمو، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یا کیا میں نے اے آدم، اللہ نے حضرت آدم کو خطاب کیا، بات کرنا چاہیے تو کہا یا آدم۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں ہے۔ پڑھتے ہو قرآن پاک میں؟ پھر آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پڑھتے ہیں قرآن میں۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا داؤد۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم۔ یہ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آئندہ آپ اس پہ ذرا نظر رکھیں گے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے زکریا، اے داؤد، اے یحییٰ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کہیں قرآن میں یا محمد بھی پڑھا ہے آپ نے؟ بولو، کسی جگہ پہ پڑھا ہوگا آپ نے قرآن پاک؟ قرآن پاک کیوں اللہ میرے نبی سے باتیں نہیں کرتا؟ اللہ میرے نبی کو خطاب نہیں کر رہا ہے؟ قرآن تو سارا خطاب ہے میرے نبی کو، لیکن ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کر کے بلایا۔ میرا نبی کمبل تان کے سو گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ۔ انہوں نے چادر تان لی، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ القاب کے ساتھ بلایا، القاب کے ساتھ بلایا، عزت کے ساتھ بلایا، نام لے کے۔ کہیں ہے قرآن میں یا محمد؟ بولو۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں اور آپ کی سطح پہ اتر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں جو چھوٹے ہوتے ہیں مرتبے میں، مقام میں، عمر میں، درجے میں، وہ بڑوں کو نام لے کے بلاتے نہیں؟
بیٹا باپ کو نام لے کے بلاتا ہے، شاگرد استاد کو نام لے کے بلاتے، پوتے دادا کو نام لے کے بلاتے، مرید مرشد کو، پیر صاحب کو نام لے کے بلاتے ہیں. اور اگر بلائے تو میں تے فتویٰ لانا نہیں کہ میری عادت نہیں، نہ میں مفتی ہوں. ایک فتویٰ تے تسی لاؤ. بیٹا ہے اس کا باپ جا رہا ہے، باپ کا نام بشیر ہے، وہ پیچھے سے کہتا ہے او بشیر. بڑا ہلکا جہا فتویٰ لایا جی یار، بے ادب. کوئی سخت جہا لاؤ کہ گستاخ اور اجڈ جاہل پاگل گوار بدتمیز. ہو سکتا بشیر ہی مڑ کے آکے وہ حرام دیا. کوئی مڑ کے آکے وہ حرام دیا، تن تمیز نہیں. چھوٹے بڑوں کو نام لے کے بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے. بلائیں تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، جہالت ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو کس طرح بلاتے ہیں؟ نام. باپ بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام. استاد شاگردوں کو، دادا پوتوں کو، مرشد مریدوں کو. بے ادبی ہے بے ادبی ہے؟ کوئی گستاخی؟ کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں. بڑا جو ہوا بڑا چھوٹوں کو نام لے کے بلائے، کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. یہ اگر چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے اونچا، میرا نبی سب سے افضل، میرا نبی سب سے برتر، میرا نبی سب سے بالا قدر، میرا نبی سب کا بہتر بھی، سب سے بہتر بھی، سارے نبیوں کا افسر بھی. یہ نبی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے. یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے. پھر یہ رحمت للعالمین ہے، پھر یہ شفیع المذنبین ہے، پھر یہ صاحب قرآن ہے، پھر یہ صاحب معراج ہے، پھر حوض کوثر کا ساقی ہے، پھر لواء الحمد کا حامل ہے، پھر مقام محمود کا دولہا ہے. یہ میرے نبی کی رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، عظمتیں ہیں میرے نبی کی، دنیا میں بھی اور کل میدان معاشر میں. میدان معاشر میں سب سے اونچا کس نے ہونا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. صدقے جاواں میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر بھی کوئی. ان لفظوں پہ ذرا غور کرو، ان لفظوں پہ، ولا فخر. اتھے تھوڑی جی سرداری ملے تے بندہ کھلوندا کدائی نہیں. ملے تے صحیح کسی جماعت دی عمارت یا تھوڑی جی چودراہٹ مل جائے. یہاں انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلی میری شفاعت مانی جانی ہے. ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. وانا حامل لواء الحمد، حامد کے جھنڈے کو اٹھانے والا میں ہوں. ولا فخر. لیکن اس جھنڈا، یہ جھنڈا صرف جھنڈا نہیں ہے، اس جھنڈے کا نام ہے حمد کا جھنڈا. جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، لوا علم. علم، علم سے آپ کا اردو کا ایک لفظ نکلا ہے علامت. علم، علامت، نشانی، نشان. جھنڈے کو عربی میں علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا ملک کا کیا ہوتا ہے؟
جماعت کا کیا ہوتا ہے؟ دور سے بندے نے جھنڈا دیکھا پہچان گیا یہ فلانی جماعت کا جھنڈا ہے، یہ فلانی جماعت کا جھنڈا ہے، فلانے ملک کا جھنڈا، یہ فلاں ملک کا جھنڈا۔ قیامت کے دن اللہ ہر نبی کو ایک جھنڈا دے گا، نشانی۔ ہر نبی کی امت اس جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت ابراہیم کے ماننے والے سارے نبی، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، سارے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوں گی۔ صرف اس نبی کی امت، میرے آقا نے فرمایا، اور مجھے اتنا اونچا وسیع اور عریض جھنڈا دیا جائے گا کہ سارے پیغمبر امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کے لیے لب کھولوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، ولا فخرا۔ اور سن رہے ہو اپنے پیارے پیغمبر کی عاجزی، سن رہے ہو اپنے پیارے پیغمبر کی انکساری، سن رہے ہو اپنے پیارے پیغمبر کی تواضع، سن رہے ہو۔ کوئی فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جنت دا افتتاح کرنا، جنت دا افتتاح کرنا۔ اتھے پلاں دے افتتاح ہو نا، پل کوئی پل بنے تو افتتاح کرنا ہوتے، سیاسی لوگ مر مر کے نا، وہ کہتا ہے میری تختی لگنی چاہیے، تو وعدہ میری تختی لگنی چاہیے۔ یہاں سڑک کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، پھوں پھاں کھلوندی نہیں نہ دی۔ ایک سڑک کا افتتاح، ایک سکول کا افتتاح، ایک اسپتال کا افتتاح، ایک پل کا افتتاح، فخر سے بتاتے پہ میرا نبی چلا ہے جنت کا افتتاح کرنے، ولا فخرا۔ بولو تو صحیح یار، میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے بلند تر ہے۔ ہمارے دوست ہیں، میں ان کو دوست ہی کہتا ہوں، وہ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو دو بندی ہے نا، یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور جو زیادہ ہمارے گہرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندھی نہیں، انہوں نے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آتی ہے۔ ماشاءاللہ، بس تیرے اور میرے درمیان فرق یہ ہے، تو جھوٹی روایتیں اور حدیثیں اور قصے بیان کر کے عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، میں قرآن پیش کر کے عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں۔ فرق تھوڑا سا اتنا ہے، ہم قرآن سے عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کے متعلق میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے اس موضوع سے متعلق بھی ہے۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں جسد اور روح سمیت زمین کی پستیوں سے اٹھایا، اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، میرا نبی اور اوپر، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا میرا نبی اور اوپر، جبریل پیچھے رہ گیا، جبریل اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، ایک بال برابر اوپر اڑونا تو رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی۔ بس اوپر سے آواز آئی، آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے نا، وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی۔ تیری تکبیر، مقام محمد، شان محمد، بازار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ،
सिदरतुल मुंतहा पीछे रह गया, मेरा नबी और ऊपर कहां तक गया मेरा नबी। बस ये जुमले आपने सुनने और मेरी तरफ तवज्जो रख के सुनने, पसंद आ जाए, जुमले पसंद आ जाए कि अच्छे जुमले मैंने कहे हैं, तो जरा हाथ आप खोलेंगे, थोड़े से खोलें हाथ, सर्दी आपको ज्यादा लगी हुई है, थोड़ी सी हाथ खोलेंगे, सुभान अल्लाह कह के हाथ उठा के आप मुझे दाद देंगे कि बहुत खूबसूरत जुमले मैं कह रहा हूं। मेराज वाली रात में अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया कि उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों के नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे आ गई थी, मेरा नबी ऊपर चला गया। सातों आसमानों, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है, वरना आप खतीब सुनते रहते हैं, खतीबों की आदत होती है, वो लोगों से कहते हैं तुहाडे विचों जिन्ना जिन्ना नूं नबी पाक नाल प्यार है ओ बोलो। मैं आख्या जिन्ना जिन्ना नूं की होंदा? मुसलमानों की महफिल में बैठ के जिन्ना जिन्ना नूं की होंदा? जिसको सारी कायनात से बढ़ के नबी पाक से प्यार नहीं, वो मोमिन ही नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं, तो फिर जिन्ना जिन्ना नूं की होंदा? आप सबको मोहब्बत है, चाहे चेहरे पे सुन्नत रसूल है या नहीं, नमाज का कोई पाबंद है या नहीं, लेकिन मोहब्बत रसूल में, उसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत की शमा रोशन, सबको मोहब्बत है। बोलो तो फिर जवाब दो। उस रात सातों आसमान नीचे, जन्नतुल मावा भी नीचे, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे, बैतुल मामूर भी नीचे, आछी किरणों वाला सूरज भी नीचे, ज़ियापाशियां करने वाला चांद भी नीचे, जगमगाने वाले सितारे भी नीचे, सर्ब फलक पहाड़ भी नीचे, इंसान भी नीचे, जिन्नात नीचे, फरिश्ते नीचे, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील नीचे, आमना का लाल सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। शाने मुस्तफा, इमाम मुस्तफा, शाने सहाबा। ये मौजू ऐसा है यार कि बंदे नूं होश ही नहीं रहा। मेरे नबी की मोहब्बत का मौजू है, मेरा तो मौजू रह जाएगा पता नहीं फिर तुसी मन बुलाना कि नहीं बुलाना, कि मैं किस्त वार छोड़ जाऊं, अगली किस्त फिर आऊंगा तो बयान करूंगा। मेरा नबी सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बाला कदर। ठीक है, ये सबका नजरिया है, सबका अकीदा है, हमारे ईमान का हिस्सा है ये। सबसे ऊंचा, लेकिन अल्लाह से तो कम ना। बोलो बोलो, आपके ऊपर है तो सिर्फ कौन है? वो अल्लाह अकबर जो हुआ, अल्लाह उल कबीर जो हुआ, अल मुतआल जो हुआ, वो ऊपर है, उनसे मेरा नबी नीचे है। वो खालिक है, ये मखलूक है। मेरा नबी सबसे ऊंचा, लेकिन अल्लाह से कम। अल्लाह बड़ा है, और जो बड़े होते हैं, ये जुमले मैं कहने लगा हूं, बड़े जबरदस्त जुमले कहने लगा हूं, और जो बड़े होते हैं वो छोटों को नाम लेके बुला लेते हैं। कोई तौहीन नहीं होती, कोई गुस्ताखी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में या मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। अल्लाह ने कहा, ओ मेरे नबी के उम्मतियों, अपने नबी का मकाम पहचानो, अपने नबी की शान पहचानो। बावजूद बड़े होने के फिर भी मैंने तुम्हारे नबी को कभी नाम लेके नहीं बुलाया। अगर अल्लाह बुला लेता, बड़ा जो हुआ, नहीं बुलाया। सारे कुरान में या मोहम्मद कह के नहीं।
اب یہ دوستوں سے آپ ان کا علاج پوچھتے رہے جو کہتے ہیں اسی یا محمد آ کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے. اللہ تو نہیں کہتا, اللہ تو حیا کرتا ہے, میرے نبی کا ادب کرتا ہے, احترام کرتا ہے. اللہ تو نہیں کہتا, پورے قرآن میں نہیں کہتا. تو قرآن پاک میں جو ایک مضمون بیان ہوا اس کا عنوان ہم نے کیا دیا؟ مقام محمد الرسول. اللہ میرے نبی کا کیا بیان کرتے ہیں؟ جگہ جگہ میرے نبی کی شان, میرے نبی کی عظمتیں, میرے نبی کا مقام. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کیسے آپ کو سناؤں, آپ قرآن سے بہت دور ہیں. قرآن کے قریب آؤ, تمہیں پتہ چلے قرآن کیا ہے. اللہ دو قسمیں اٹھاتے ہیں, مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے, مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے. میں دو قسمیں اٹھا کے میرے پیارے پیغمبر تجھے یقین دلاتا ہوں. ما ودعک ربک وما قلی, تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا, تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں. اس میں کتنی لذت ہے یار. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کب کہہ رہا ہے؟ جب مشرکین کہتے تھے, وہی بند ہو گئی نا کچھ دنوں کے لیے, تو مشرکین کہتے تھے اور سنیا جی محمد دا رب محمد نو چھوڑ گیا, رس گیا, ناراض ہو گیا, وہی نہیں آتی, پروپیگنڈے ہو رہی ہیں. میرے نبی تھوڑے سے پریشان ہوئے, اللہ نے قسمیں اٹھا کے یقین دلایا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں, ناراض بھی نہیں ہوا, چھوڑنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے پیارے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کوئی آج دنیا کا سردار ہم سے یہ کہے, ملک کا وزیر اعظم ہم سے یہ کہے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے تمہاری بہتر ہوگی, اس بندے دا سر کدائی نہیں کھلوندا. اور یہاں کہنے والا کون ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ, مزہ ہی آ گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں, میں اتنا دوں گا تجھے, تو بول اٹھے گا کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا ہوں. میرے پیغمبر جو تجھ سے وعدے کر رہا ہوں نا, آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا. یہ جو تجھ سے وعدے کر رہا ہوں نا, اس کو پورا بھی کر سکتا ہوں. ذرا پیچھے مڑ کے ویکھ, الم یجد کا یتیمن. پھر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ماضی یاد دلایا. الم یجد کا یتیمن, آپ تو یتیم تھے, نہ باپ نے وراثت میں کوئی چیز چھوڑی, نہ ماں نے. اور یتیم کی کیا قدر تھی عرب کے معاشرے میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا یتیم کو. الم یجد کا یتیمن فآویٰ, آپ تو یتیم تھے, میں نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا. الم یجد کا یتیمن محمد الرسول اللہ علامات اولا بندیالوی ووجدک ضالا فہدا. یہ ضالن کا لفظ بڑا سخت ہے, پڑھتے نہیں ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالن آ گیا ہے آقا کے بارے میں. یہاں بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگائے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. مجھے نبی پاک سے محبت ہے, اس محبت میں ڈوب کے معنی کر رہا ہوں. ضالن, ضالن کا ہمیشہ معنی گمراہی کا نہیں ہوتا, یہ عربی زبان ہے.
ورنہ تو ذلہ ظالم گمراہی کے معنی میں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ کسی چیز کا رل مل جانا کسی میں، اس کو بھی ضلالت کہہ دیتے ہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں نا تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ذل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، پانی نے اپنا رنگ مٹا دی، پانی نے اپنا وجود مٹا دیا، پانی نے اپنا تشخص مٹا دی، پانی نے دودھ کا رنگ اختیار کر لیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں ازللنا، جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں، تو وہاں بھی یہی لفظ بولا گیا۔ اب یہ مانا ہوا سرگردان ہو جانا، حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ اب مانا کرو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے، تو مجھے پانے کے لیے حیران و پریشان پھرتا تھا، فَهَدَىٰ، میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کی مختلف صورتوں میں ایک مضمون بیان ہوا، اس کا کیا عنوان ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ پھر اگلی سورہ میں بیان کیا الم نشرح لک صدرک، اس کو آگے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ مولا تو دیکھ کے اتھے جمع دا سیگا کیوں بولے آئی؟ ہم نے کہنا چاہیے تھا میں نے، تو ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا جمع کا سیگا اس لیے بولا تاکہ میں تمہیں یقین دلاؤں کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر میرے نبی کے مرتبے کو بڑھانا چاہتے، وہ مل کر نہیں بڑھا سکتے تھے جتنا میں اکیلے رب نے بڑھا دیا۔ رفعنا لک ذکرک۔ تو یہ ایک مضمون بیان ہوا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس میں رہ جائیں گے تو پھر اسی میں ہی رہ جائیں گے، چلو تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو قرآن پاک نے بیان کیا مختلف صورتوں میں، آیتوں میں، اور وہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے قرآن میں، وہ مضمون سب سے زیادہ اس مضمون کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ جس نبی کو اتنا مقام ملا، درجہ ملا، شان ملی، عظمت ملی، اس نبی نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟ اس نبی کی دعوت کیا تھی؟ وہ نبی منوانا کیا چاہتا تھا؟ وہ نبی کہنا کیا چاہتا تھا؟ اس کا پیغام کیا تھا؟ قرآن نے جگہ جگہ اس پیغام کو بیان کی۔ میں آسان آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے انشاءاللہ۔ سورۃ فاتحہ میں اس پیغام کو ذکر کیا، ایاک نعبد، یہ پیغام ہے۔ میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جزاک اللہ، چار چکلے بولو، ٹھیک ہے؟ پھر میرے درس سننے والا آخیا نا نہیں تھی، شاید ہی آخیا نا، دوسرے چپ کر کے بیٹھے سن بھائی ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی میں نے، ہم تو اسے مدد مانگتے ہیں، یہ میں نے نہیں ہے، یہ میں نے۔ ایا کا مفعول مقدم ہے، نعبد فعل فاعل مؤخر ہے، ناب کا امام رضی کہتا ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے،
इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से। ये है पैगाम मेरे नबी। पहले माने में और इस माने में मेरा ख्याल है कोई एडा फर्क कोई नहीं, बड़ा फर्क है, बड़ा नहीं यार, मान जाओ यार। हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, कोई एडा फर्क को नहीं। हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, कोई है फर्क? यही क्या है? तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, तेरे सिवा किसी से गायबाना मदद तलब नहीं करते। अगर आपका ज़ौक़ हो, बात तो थोड़ी सी इल्मी है, लेकिन कुरान है ना, अल्लाह की किताब है, तो इसकी एक जगह मैं आपको समझा दूं, लेकिन आपका ज़ौक़ हो तो तवज्जो है आपकी, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। इय्याका नाबुदु, बोलो वाह वाह, इय्याका नस्तईन, इय्याका नाबुदु वाह इय्याका नस्तईन। इस वाव को अरबी में कहते हैं बयानिया। इस वाव का क्या नाम है? बयानिया, तफसीरिया। ये वाव क्या मायना देती है? ये वाव कहती है मेरे तू पहले जुमले दी समझ नहीं ना आई, मेरे तू पहला जुमला औखा ना, मेरे तू अगला जुमला पढ़ो, अगला जुमला पहले जुमले दी तफसीर है, अगला जुमला पहले जुमले का बयान है। हम तेरी ही इबादत करती हैं, मौला चार चक्कर नू कख समझ नहीं आई। इबादत क्या होती है? इबादत किसे कहती है? वाव ने कहा अगला हिस्सा पर इय्याका नस्तईन, यानी मुसीबतों में हम मदद के लिए पुकारते हैं तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं। ये है इबादत। लोग समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। वो कहते हैं हम कोई गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, हम कोई गैरुल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, हम कोई गैरुल्लाह के नाम के रोजे रखते हैं। वाह जी वाह, शिरक कैसे हो गया? पुकार इबादत है, पुकार। मेरे आका ने फरमाया, आपके प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, पुकार ही इबादत है। एक और मकाम पे आपने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा। मुख किसे कहते हैं? अरब वाले नहीं कहते मुख माफी। जिसको कहना तू पागल है तो क्या कहते हैं? मुख माफी, तेरे चक्कर कोई नहीं। मुख, मग्ज, नचोड़, अर्क, खुलासा, अद्दुआ मुखुल इबादा। इस नजरिए से, मेरे पास वक्त नहीं इन लफ्जों पे खुदा के लिए गौर करना है, इस नजरिए से किसी को पुकारना कि जिसको मैं पुकार रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा, लेकिन वो मुझे देख रहा है, और बगैर किसी वसाइल के, असबाब के, जराए के, शुआओं के, तारों के, वो मेरी पुकार को सुनता है। ये पुकार क्या बनेगी? जी, अल्लाह को पुकारेगा तो अल्लाह की इबादत बन जाएगी, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारेगा तो उसकी क्या बन जाएगी? ये तो बड़ा आसान। देखें, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर कराची में बैठे हूं, कराची में हूं, मैं यहां उनका नंबर मिलाऊं, पीर साहब का नंबर मिलाता हूं, मैं नंबर मिला के मैं पीर साहब से कहता हूं, पीर साहब मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, मेरे वास्ते दुआ कर देना। शिरक है? नहीं। ये कहना शिरक है? अब मोबाइल भी नहीं है, कोई जरिया नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं यहां चार चक में बैठ के कराची में बैठे हुए पीर को कहता हूं, पीर जी मैं बीमार हूं, मेरे लिए दुआ करो। मेरा नजरिया यह है कि वो मेरी पुकार, मेरी आवाज को सुन रहा है। ये क्या बनेगा? तुम कहते हो सिर्फ मुर्दों को पुकारना,
इत्ते जिंदे नू इस नजरिए नाल पुकारो तावी केवे इबादत बन जाएगा। ये पुकार क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये मेरे नबी का पैगाम है। जगह 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 कुरान ने इसको बयान किया है। मैं कभी फिर आऊंगा तो इस पर मैं जरूर रोशनी डालूंगा। ये जो अल्लाह के नबी का पैगाम है ना, इस पर मैं जरूर रोशनी डालूंगा। मेरे नबी का, इस्लाम का पैगाम ये है कि ये पेशानी जो रब ने अपने दस्ते कुदरत से बनाई है, ये पेशानी झुकनी चाहिए तो सिर्फ किसके आगे झुकनी चाहिए? ये पैगाम है मेरे नबी का, पैगाम है इस्लाम का। ये आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, उम्मीद है आप इत्तेफाक करेंगे, आपकी आवाज से पता चलेगा, वरना आपको इख्तिलाफ करने का पूरा हक है। आप में से कोई बंदा अक्सर इख्तिलाफ करना चाहे कि नहीं जी बंदयालवी जी ये गल नहीं, मेरा ख्याल है गल नहीं, तो आपको इख्तिलाफ करने का हक है। कोई जबर तो नहीं है कि मेरी बात आप माने, कोई जबरदस्ती नहीं है। इस पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की तजलील है। बोलो, इंसानियत की जिल्लत है। अशरफुल मखलूकात ये पेशानी दर दर पे झुकाता फिरे। ये पेशानी झुकनी चाहिए तो सिर्फ किसके सामने झुकनी चाहिए? मेरी दूसरी बात पे आप इत्तेफाक करें, इससे भी आपको इख्तिलाफ करने का हक हासिल है। आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। इत्तिफाक करेंगे तो आपका हां करना मुझे समझ आएगी कि आपको इत्तिफाक है। इस्लाम की, दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दर पे झुका देता है। दीन इस्लाम की तो सबसे बड़ी खूबी यही कि वो कहता है कि ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ किसके आगे झुकनी चाहिए? आप कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, किसी लाइब्रेरी में आप जाएं, वहां से आप किताब निकालें गाजी अहमद की। उस किताब का उन्वान है मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी का सफर। 13-14 साल की उम्र में गाजी अहमद ने हिंदू मजहब छोड़ा था और इस्लाम कबूल किया था। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उस पर जो उसको मुसीबतें आई, दुख आए, तकलीफें आई, सारी रोयदाद उसने लिखी। आप किताब पढ़नी शुरू करेंगे, खत्म करने से पहले आप रखेंगे नहीं। इतनी जबरदस्त किताब है मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। उसमें गाजी अहमद लिखते हैं, ये फिर प्रिंसिपल हुए मियानी, नहीं भावलपुर नहीं, मियानी, बुछाल में, चकवाल के इलाका बुछाल है ना, वहां के थे ये। उस कॉलेज के ये फिर प्रोफेसर हुए, फिर प्रिंसिपल रिटायर हुए। इल्म दीन भी पढ़ा, हदीसें भी, कुरान भी, दोनों इल्म पढ़े उन्होंने, दुनियावी भी दीनी भी। गाजी अहमद किताब, वो कहते जब मैं मुसलमान हुआ, मैं 7वीं या 8वीं का तालिब इल्म था, इंक्वायरी लगी कि तहकीक करो ये बच्चा मुसलमान क्यों है, अभी तो पाकिस्तान नहीं बना था। 3 अफीसर आए इंक्वायरी करने कि किसी मुसलमान टीचर ने इसको माइल किया, मुसलमान टीचर ने इसको समझाया, तबलीग की है, फिर इसने इस्लाम कबूल किया। तो गाजी अहमद कहता है जब इंक्वायरी लगी ना, तो जितने मुसलमान टीचर थे उन्होंने कहा भाई साडा ख्याल करी ते साडा ना ना। मैंने कहा मुतमर, सब मुतमर। पहला सवाल किया उस इंक्वायरी अफीसर ने, तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया, तुम सिख क्यों नहीं हुए? अगर तुम हिंदू मजहब छोड़ना चाहते थे सिख हो जाते, हिंदू मजहब तुमने छोड़ना था ईसाई बन जाते, इस्लाम कबूल क्यों किया? गाजी अहमद कहते हैं अल्लाह ने मेरे ज़हन में बात डाली, मैंने कहा मुझे इस्लाम की एक खूबी ने मुतासिर किया कि ये लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दर पे झुका देता है। इस खूबी ने मुझे मुतासिर किया। तो वो जो दूसरा ऑफिसर बैठा था उसने कहा अच्छा, इस्लाम की इस खूबी ने मुतासिर किया कि इस्लाम एक के दरवाजे पे झुकाता है, तू बरी इमाम कभी नहीं गया?
تو سلطان باہو کبھی نہیں گیا, تو شاہ رکن عالم کبھی نہیں گیا, تم داتا دربار پہ کبھی نہیں گئے, تم نے وہاں نہیں دیکھا کہ لوگ پیشانیاں جھکا رہی ہیں. تو کہتا ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. کیا دیکھ درباروں پر اور مزاروں پر کس طرح مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے پیشانیاں جھکاتے ہیں. غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. پھر اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا اور میں نے کہا میں نے ہندوستان کا اسلام نہیں مدینے کا اسلام قبول کیا, اور جو مدینے کا اسلام ہے نا وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. تو میرے نبی کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیشانی جھکنی چاہیے. تو میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ مال اگر اللہ نے دیا ہے, زمین اللہ نے دی ہے, بادل لانے والا اللہ ہے, بارش برسانے والا اللہ ہے, ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا اللہ ہے, تجھے طاقت دینے والا اللہ ہے, قوت دینے والا اللہ ہے, اناج پیدا کرنے والا اللہ ہے نا. تو پھر یہ اناج جب گھر آئے نا اس میں سے حصہ بھی اسی کے نام کا نکالا کر. یہ میرے نبی کا پیغام ہے. میرے نبی کا پیغام یہ ہے جانور اللہ نے بنائے, ان کو جو چارہ ڈالتا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے, میدے میں جو مشینریاں لگائی ہیں وہ اللہ نے لگائی ہیں, گوبر سے غذا کو جو الگ کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے, پھر جگر میں دودھ بن رہا ہے, خون بن رہا ہے, خون دل کو سپلائی ہو رہا ہے, دودھ تھنوں کو سپلائی ہو رہا ہے. من بین فرسن ودمن, من بین فرسن ودمن, ایک طرف گوبر پلید تھا, جب یہ غذا میدہ میں تھی نا ہم نے گوبر سے الگ کر لی, اور جب یہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا تھا, پھر وہ بدبودار تھا, خون کا رنگ سرخ تھا, اوپر سے وہ پلید تھا. من بین فرسن ودمن, ایک طرف گوبر پلید تھا ایک طرف خون پلید تھا, دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا, لبنن خالصا. پھر یہ دودھ بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہوگا؟ یہ ہے پیغام میرے نبی کا. یہ زبان کس نے دی ہے؟ اس کو بولنے کی قوت کس نے دی ہے؟ تمہارا تجربہ نہیں ہے, مشاہدہ نہیں ہے, میرا مشاہدہ ہے, آپ کا مشاہدہ ہے. جب بندے پہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے, برین ہیمریج ہوتی ہے, زبان کیا ہو جاتی ہے؟ بند. پھر آپ اسپتال اٹھا کے لے جاتے ہیں, بیٹے کھڑے ہیں, بھائی کھڑے ہیں, بیوی کھڑی ہے, بیٹیاں کھڑی ہیں, بولنا چاہتا ہے, آ کرتا ہے, پھر لفظوں کی جگہ آنسو بہتے ہیں, لفظوں کی جگہ پھر آنسو بہتے ہیں. یہ کس کے ہاتھ میں تھی زبان؟ اللہ کے. تو پھر جو زبان اللہ نے دی ہے, بولنے کی قوت اللہ نے دی ہے, اس زبان سے پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ پیغام ہے میرے نبی کا. 1 گھنٹہ ہو گیا جی, بس کر دیں کس چھوڑ دیں یار, کس چھوڑ دیں نہیں. دوسرا مضمون, یہ دوسرا مضمون ادھار رہ گیا, میں آؤں گا تو اس دوسرے مضمون پر میں بڑی روشنی ڈالوں گا. یہ بڑا زبردست مضمون ہے, لا الہ توحید کا مضمون, میرے نبی کا پیغام. تیسرا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ ہے انجام محمد الرسول اللہ. یہ جو 23 سال لڑائی لڑی گئی مشرکین مکہ کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, اس کا انجام کیا ہوا؟ جیتا کون؟ ہارا کون؟ جنت کس کا مقدر بنی؟ جہنم کا ایندھن کون بنا؟ ناکام کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ فلاح کس نے پائی؟ عذاب میں مبتلا کون ہوا؟ یہ تیسرا مضمون ہے, یہ تیسرا مضمون ہے.
انجام، نتیجہ، اس میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ کے بعد. اذا جاء نصر اللہ والفتح. میرے نبی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 61 سال. جب آپ 40 سال کے تھے، کہوں جب آپ 40 سال کے تھے، قوا مضبوط تھے، آزاد طاقتور تھے، قوت شباب پہ تھی، محنت زیادہ تھی، تو کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی 2 آدمی آ رہے ہیں. 3 سال تک صرف 39 رہے، 39. کبھی ایک، کبھی 2. اب قوتیں جواب دے گئی، آزاد ڈھیلے ہو گئے. تو پھر دیکھ میرے پیغمبر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اب ایک ایک کر کے نہیں، افواجا. اور اس کے آگے کیا کہا؟ تبت یدا. تیرے دشمن جو ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. یہ 3 مضمون پورے قرآن میں بیان. اب ٹیسٹ آپ کا لے لوں، نقد ٹیسٹ، نقد بیان اور نقد ٹیسٹ. آپ نے بتانا ہے کہ سورۃ کوثر کی اس آیت میں کون سا مضمون بیان. انا اعطیناک الکوثر. شاباش شاباش شاباش، بولو بولو. اس میں کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر جو ہے نا، کوثر، یہ آپ اردو میں نہیں بولتے کثرت، کثیر، اکثر، اکثریت، اسی سے کوثر ہے. جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، زیادہ، کثیر. تو کوثر کا بھی معنی کیا ہوگا؟ زیادہ. اللہ نے زیادہ کا ذکر کیا، چیز کا ذکر نہیں کیا. بس یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. مولا کیڑی شے زیادہ دیتی ہے؟ زیادہ زیادہ دیا، زیادہ. چیز کا تو نے ذکر نہیں کیا. معجزے، علم، صحابہ، مولا وہ چیز نے نہیں بتائی. اللہ نے فرمایا ایک شے ہوئے تو دساں. میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں دی ہیں جو شمار میں بھی نہیں آتی. انا اعطیناک الکوثر، بہت دیا. پھر مانا یہاں مفسرین کرتے ہیں ہم نے آپ کو دی خیر کثیر. اب خیر کا معنی ہو گیا بھلائی. اس میں قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس میں معجزے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں صحابہ کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس میں حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، اس میں لواء الحمد بھی ہو سکتا ہے، اس میں مقام محمود بھی ہو سکتا ہے. ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. فصلی لربک وانحر. میرے پیغمبر نماز بھی پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے. یہ کون سا مضمون ہو گیا؟ شاباش شاباش. میرے نبی کا کیا پیغام ہے؟ نماز پڑھ یعنی قولی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے، وانحر قربانی کر یعنی مالی عبادت. عبادت کی 3 قسمیں یہ کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ یہ دوسرا مضمون ہے. ان شانیک ھو الابتر. تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. یہ کون سا مضمون ہے؟ تیرا دشمن ابتر ہے. میرے پیارے پیغمبر کے 2 بیٹے تھے مکے میں. بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ ہی کو طیب طاہر کہتے ہیں. یہ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ طیب طاہر بھی آپ کے بیٹے تھے. نہ، عبداللہ ہی کا لقب ہے، طیب بھی طاہر بھی. یہ 2 بیٹے بچپن میں فوت ہوئے. تو جب یہ 2 بیٹے فوت ہوئے تو بیٹیاں رہ گئیں. تو مشرکین نے جگہ جگہ بکواس کرنا شروع کیا، چھوڑو جی
اس کے بیٹے ہیں کوئی نہیں, نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے, بس اس تک بات ہے. اس کے بعد اس کا نام لینے والا بھی, یہ انہوں نے پروپیگنڈا کی. اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبْتَرَ, محمد کی نسل کٹ گئی, الیاذ باللہ, نسل ختم ہو گئی. نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے, اس کے بیٹے کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی کو ابتر کہا ہے, اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تیرا جو دشمن ہے نا میرے پیغمبر, اس کو میں نسل کٹا بنا کے رکھتا, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی کا نام آج بھی گونج رہا ہے, میرے نبی کا نام میدان معاشر میں بھی گونجے گا, میرے نبی کا نام جنت میں بھی گونجے گا. میدان معاشر میں بھی محمد محمد ہونی ہے. جب میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں, شفاعت کبرا پھر شفاعت صغرا, ساری کائنات کے لوگ اللہ اکبر. جب اللہ حساب کتاب کے لیے کرسی عدالت پہ آئیں گے تو دائیں جانب میرے پیارے پیغمبر کی کرسی بچھائی جائے گی. یہ تو میدان معاشر میں بھی, پھر مقام شفاعت میں بھی, پھر حوض کوثر کا ساقی بھی. میرے نبی کا نام تو زندہ رہنا ہے, زندہ رہنا ہے. میرے نبی کے دشمنوں کا نام مٹ کے رہے گا. میرے پیغمبر ایسا مٹاؤں گا کہ ان کے سکے بیٹے وہ بھی ان کا نام نہیں لیں گے. میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. ابو جہل, اس کا بیٹا تھا اکرمہ. اکرمہ نے بھی مخالفت میں کوئی کمی نہیں کی تھی, بارہا میرے نبی کو قتل کرنے کی اس نے تدبیریں کی تھی, کرائے کے قاتل بھیجے تھے. فتح مکہ کے دن اکرمہ یمن کی طرف بھاگے. اس کی بیوی نے پناہ لی کہ مجھے پناہ دی جائے خامد کی. آپ نے پناہ دے دی. وہ اکرمہ کو لے کے آئی. اکرمہ خیمے میں آئے تو میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کی. اکرمہ مسلمان ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا کیا ہو گیا؟ اب ابو جہل کا بڑا نام تھا نا دشمنی میں بڑا نام تھا. مدینے میں بھی لوگ کہتے تھے وہ ابو جہل جو ہے نا, توبہ توبہ توبہ, بڑا ظالم, بڑا دشمن. تو جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے جو مہاجر بن کے مدینے گئے, وہ تو اکرمہ کو جانتے تھے نا کہ ابو جہل کا بیٹا ہے. لیکن جو مدینے کے انصار تھے انہوں نے تو صرف نام سنا تھا نا ابو جہل کا, وہ تو نہیں جانتے تھے. تو جب اکرمہ یوں باہر نکلا نا, تو جس خیمے کے آگے سے گزرتا ہے نا, تو مکے والے وہ مہاجر جو ہے نا, وہ مدینے والوں کہتے ہیں یہ اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا. اگلے خیمے میں گیا, کہا اکرمہ جا رہا ہے, ابو جہل کا بیٹا ہے. اگلے خیمے میں گیا, انہوں نے کہا جی اکرمہ جا رہا ہے, ابو جہل کا بیٹا ہے. اکرمہ واپس پلٹا, میرے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, صحابہ کو منع کرو مجھے کوئی ابو جہل کا بیٹا نہ کہے. میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹاؤں گا کہ ان کے سکے بیٹے وہ بھی کہیں گے ہمیں اپنے باپ کے نام سے مت پکارو. اکرمہ, اگر تجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اس نے کہا اکرمہ بن اسلام. اکرمہ بن اسلام, اکرمہ اسلام کا بیٹا. تو 3 مضمون پورے قرآن میں بیان ہوئے. ان 3 مضمونوں کو اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.